اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا ساکن المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینہ منورہ میں سکونت اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے، اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے سا میں اور مد میں برکت دے. الہی، ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے اور مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ ناظرین کرام، مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت اپنی نعت ایک لکھی تھی، اور جب بھی وہ میں نعت پڑھتا ہوں ایک عجیب اپنے قلب و ذہن پہ کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اس نعت کے ایک مصرعے سے لیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ناظرین کرام، جو لوگ تاریخ عالم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اور انبیاء کی تاریخ سے دنیا میں 1,24,000 یا کم و بیش رسولان تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے 315 کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ صاحبان کتاب سے آج ہمیں 26 کے علاوہ باقی کسی کے اسماء گرامی بھی پتہ نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات میں بار بار اپنے لیکچروں میں، یہاں ملک میں، بیرون ملک بھی، اور اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء کرام یا دنیا کی کوئی بھی بڑی بڑی شخصیات آپ لے لیں تاریخ کی، کسی نبی کی امت نے یا کسی لیڈر کے فالورز میں سے کسی نے اتنا عشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ اور ایک اور بات اس سے اگلی جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے، انبیاء کرام کی تاریخ آپ پڑھ لیں، 1,24,000 انبیاء کرام کی تاریخ، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر نے اپنی امت سے بھی وہ عشق اور محبت نہیں کی، وہ شفقت نہیں فرمائی جو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، پاؤں مبارک متورم ہو جانے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے فرمایا کہ یوں لگتا تھا جیسے ہانڈی میں جس طرح کلیجی ابل رہی ہوتی ہے تو آپ کے سینہ اطر سے، آپ کے قلب سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی امت کے غم میں۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارضی و سماوی میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر اور آپ کے وصال پاک تک ہر لمحہ آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور آج بھی گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا ہی خیال رکھے ہوئے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ حوض کوثر پہ بھی اپنی امت کے لیے، پل صراط پہ بھی اپنی امت کے لیے، جنت کے دروازے پہ بھی اپنی امت کے لیے، اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کے امتی جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم نے جب یہ ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بس یہ جب اہل دل یہ آیت قرآن حکیم کی پڑھتے ہیں تو وہ وجد گناہ ہو جاتے ہیں، اپنی قسمت میں رشک کریں۔ ہماری نسبت اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے وصال پاک آپ کے سامنے تو جب موجود تھے تو ظاہری آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں صحابہ کو دیدار میں بھی حسرت دیدار رہتی تھی۔ وہ ہر وقت چاہتے تھے اپنے گھروں کو جاتے اور پھر لوٹ کے آ جاتے، بس وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب تھے، ان کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ لوگوں کی بھوک مٹتی تھی، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تو ہر قسم کی روح کی، جان کی، دل کی ساری بھوک مٹ جاتی ہے، ایمان کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت، آپ کے شہر پاک کی زیارت، یہ لوگ پوچھیں کہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی امام حسین علیہ السلام سے پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد بعض ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو وصال پاک ہوا اس میں ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عمل دخل تھا۔ ہجر مصطفیٰ میں وہ روتے تھے، خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے، صحابہ کو لے کے کہتے آؤ آج ام ایمن کے ہاں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو اپنی ماں کہتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام نے جس جگہ سے حضور نے محبت کی ہے اس جگہ سے بھی محبت کی ہے، جس شخصیت سے محبت کی ہے اس سے بھی محبت کی ہے۔ ایسے تو نہیں بلال حبشی غلام آزاد کردہ جو تھے ان کو اتنے بڑے فاروق اعظم
جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت میں، وہ سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر ان کو جانے نہیں دیتے، جہاد میں نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے ہمارے سامنے رہو، کیوں؟ اللہ کے معبود تم سے پیار کرتے تھے۔ ناظرین کیا وہ واقعات میں تو نہ بیان کر سکتا ہوں، میں جب پڑھتا ہوں میری عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ سیدنا بلال حبشی کا دمشق سے حضور کا ان کے خواب میں آنا، ان کا واپس آنا، اور پھر بیت المقدس کی فتح کے وقت جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے تو راستے میں جب ملاقات ہوتی ہے، وہ جب انہوں نے اذان دی، صحابہ کی کیا حالت تھی، کس طرح صحابہ روتے تھے۔ ایک عورت، رات کا وقت ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، ایک خاتون اندر اشعار پڑھ رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی عورت اشعار پڑھ رہی ہے، جن میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، اس کا مفہوم تھا، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے قیامت میں نصیب ہو جائے گا، روز قیامت۔ بس یہ شعر سنا، سیدنا عمر فاروق وہیں رک گئے، روتے رہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئے، اسے کہا پھر پڑھو۔ وہ پڑھتی تھی اور سیدنا فاروق اعظم اتنا روئے، صحابہ نے کہا کہ بعض کئی روز تک آپ جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، جو صحابہ کرام نے عشق کیا ہے، جو شاکان مصطفیٰ نے عشق کیا ہے، آج بھی جو اہل محبت مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو وہاں وہ جا کہتے ہیں ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے نکلنا جو ہے یہ اس شاک کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آسی کرنالی نے مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کی، مدینہ سے ہمارا قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ اور امام احمد رضا نے کہا یا قافلتی زی دی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ ناظرین کرام، واقعات تو بہت تفصیل سے ہیں اس شاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میرے اسکالر حضرات آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ایک نعت نہ پڑھوں تو نا انصافی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ میں ایک زمانہ کئی برس تک میں یہ نعت ہمیشہ پڑھتا تھا اور بہت اچھی آواز کے لوگوں سے یہ سنا کرتا تھا۔ ہم مدینہ سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اور اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دمام، وہ صلاۃ سکون آفریں رہ گئی۔ اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ اور پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی۔ اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ اور زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا ایک قلب حزین رہ گئی۔ ناظرین کرام، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ آج اس موضوع پہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں بہت سینئر استاد جناب پروفیسر سعید احمد خان، ان کے ساتھ میرے ڈپٹی ہیں سپر سٹار پروفیسر غلام محی الدین، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی، آخر میں پاکستان کے سینئر نعت خان جو ہیں الحاج اختر حسین قریشی۔ ان سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نعت پاک سنیں گے۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی سعید خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ محترم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن و سنت نے اہل ایمان پر واضح کر دیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائیں، ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ جی حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھ کر
وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو پروانوں کی طرح اپنی جانیں چھڑکنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے، تو ان میں ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی لمحے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر اب بات بنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا ایک معنی لغت میں محبوب بھی کیا گیا ہے، اور اس نقطہ نظر سے جب ہم کائنات میں جتنے محبوب آئے ان پر نظر ڈالیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ان میں ایک نرالی حیثیت رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے عشاق کی ایک بڑی تعداد ہے، لمبی فہرست ہے، اور جب آپ آئے تو جیسے آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان جہاں، مردان جہاں، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوہیں جہانی۔ واہ 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 واہ، سبحان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے محبوب ہیں کہ جس نے دیکھا وہ فدا ہوا۔ آپ کو پردہ فرمائے کتنا وقت ہو چکا، لیکن کائنات کا کون سا گوشہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ صدا دیں کہ کون محمد کے نام پر سر کٹاتا ہے، لائن لگ جاتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں۔ جی ڈپٹی صاحب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہو۔ جی واپس اسی موضوع پہ آ گئے جی صاحب، آپ جی کہ مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کیفیت ایسی ہے کہ جدائی کی گھڑی ہے مدینہ طیبہ سے۔ ایسا ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کا آپ نے ایک شعر سنایا فارسی اور دوسری آمیزش کے ساتھ، ایک اور انہوں نے اسی پہ کہا، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، واہ واہ واہ، رخصت قافلہ کا شور غم سے غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، واہ 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 واہ، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اب یہاں پہ وہ حضرت مرزا غالب کا اگر مصرع ذہن میں ہو نا، وہ غزل کا تھا، جس کو ہو دین و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں، تو آپ نے میں کو سے کر کے اس کا مفہوم کیسا بدلا کہ جس کو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، یہ حقیقت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا روضہ اقدس اور وہاں سے جدائی، اور وہ جگہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ اب دیکھیں کہ قبلہ غائی صاحب امام محمود علوسی البغدادی، آپ نے جب اس آیت کی تفسیر کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، الہی ہمیں اس دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ، تو انہوں نے حسنہ کے 10 مفاہیم بیان کیے کہ حسنہ سے مراد مال ہے، حکمت ہے، علم ہے، بچے ہیں، صالح اولاد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک معنی امام سمہودی نے جو بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں حسنہ سے مراد مدینہ طیبہ بھی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک مقام پہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم حسنہ، اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو ہجرت کر کے نکلے اللہ تعالیٰ کے رستے میں، ظلم ہوا ان پہ، تو ہم ان کو حسنہ عطا کریں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد حسنہ کیا تھا مہاجرین کے لیے، وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ کتنی افضل والا اور کتنی بابرکت جگہ ہے، اور وہاں سے اس بابرکت جگہ سے واپس پلٹنا، جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، اور اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے، اور اس پہ حضرت قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ والا جسدی، آپ حضور کے روضہ اقدس پہ کھڑے دعا کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کے روضہ انور کی طرف چہرہ کر کے، تو کسی نے کہا کہ آپ اس طرف منہ کیوں نہیں کرتے؟
جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ جی۔ فرمایا یہ جگہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا دلیل؟ تو ان کے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دلیل دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑی پیاری دلچسپ یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں یا نہیں؟ انہ کان عبدا شکورا، انہوں نے کہا جی بالکل شکر تو وہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اچھا شکر کی جزا کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہا پھر یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ کہا جی اب تو وہ چوتھے آسمان پہ ہیں۔ فرمایا چوتھے آسمان پہ وہ شکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہا جی شکر تو وہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا پھر اس سے زیادہ کون سا مقام ہے؟ جانا تو اوپر چاہیے نا، اوپر جانا چاہیے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں لَيَنْزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، وہ واپس آئیں گے میری قبر پہ حاضری دیں گے، مجھے سلام کریں گے، ثُمَّ لَأُجِيبَنَّهُ، میں جواب دوں گا اور میرے ساتھ یہ جو قبر کی جگہ ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ فرمایا اگر کوئی اوپر جگہ ہوتی عرش یا وہ مقام تو اللہ تعالیٰ اس شکر کی ادائیگی کا صلہ اوپر بلندی کا نہیں، یہاں میرے قرب میں جگہ دے کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس بھری کائنات میں سب سے جو افضل و اعلیٰ مقام ہے وہ روضہ اقدس اور وہ مٹی اور وہ جگہ ہے۔ تو اس مقام عرش نشین سے بھی افضل و اعلیٰ جگہ سے جب جدائی تو وہ کتنا کربناک منظر ہے۔ جی بشارت، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مدینہ طیبہ کی جو جدائی ہے وہ اصل میں فراق رسول اور ہجر رسول ہے، اور انسان پر جو اس وقت غم کی کیفیات ہوتی ہیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عقیدت کا ایک رشتہ ہے۔ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب واقعہ لکھا کہ جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرہ پر کبوتر ہیں، ان کے والے سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں صفائی کا نظام درم برم ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ان کی خوراک بند کر دی جائے، یہ یہاں سے ہجرت کر جائے۔ تو کئی ہفتے دیکھا گیا ان کبوتروں نے بھوک کے باوجود گنبد خضرہ کو نہیں چھوڑا۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کی جو عقیدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارگاہ کے ساتھ۔ غازی صاحب جب ہم فراق رسول کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی جدائی اور آپ کا فراق، اس سے بھی پہلے اس کا تصور، اس سے صحابہ کرام پر کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے تو آپ نے مدینہ طیبہ میں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دو اختیار دیے ہیں کہ یا تو وہ اس چیز کو اختیار کر لے کہ جو دنیا میں ہے، یا اس چیز کو اختیار کرے جو عند اللہ ہے، اللہ کے پاس۔ تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ بات جب آپ نے فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونے لگ گئے، دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کی بات کی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ واقف اسرار نبوت، رازدار راز رسالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ جس بندے کی بات کی جا رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، اور حضور اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بشارت میں تو فیلنگ مجھے یہ ہوتی ہے، میں آپ تینوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو ماں کے پاس ہو، سینے سے چمٹا ہوا، آپ ماں سے جب جدا کرتے، میں اپنے بچے دیکھتا ہوں پوتے، ماں سے نہیں بچہ دور ہوتا، کروڑوں مائیں قربان اس محبت پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے، اور وہاں جب جدا ہوتے ہیں تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کسی کے ہزار مائیں ہوں اور ان کے ساتھ چمٹا ہوا بندہ ہو، ان کی آغوش میں ہو اور آغوش سے جیسے چھینے، بالکل یہ اہل محبت کی تو یہی کیفیت ہے۔ مدینہ چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ ابھی جو قبلہ ہزاروی صاحب نے بات کی کبوتروں کی جدائی، اسی طرح حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ روضہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک بلی دیکھی جو حضور کے ساتھ بڑی انسیت رکھی، تو میرے دل میں آیا کہ میں اس بلی کو واپس اپنے پاکستان میں لے جاؤں گا۔ تو یہ میں گھر جا کے جب وہیں پہ آرام کیا تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بلی مجھ سے آ کے روتی ہے اور کہتی ہے حضور میں نے آپ کی بارگاہ سے نہیں جانا، تو ان کو ذرا روک دیجیے۔ اب بلیوں کا، جانوروں کا، اور وہ دیکھیں جی دراز گوشت جو ہے وہ یافور، وہ نہیں ہجر رسول میں نظر رو رو کے آنکھیں چلی گئی، اور اسی میں اس کا وصال ہو گیا، وہ وصال ہو گیا بس اس کا۔ جی غازی صاحب، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،
آپ شام کے اندر امور خلافت کے سلسلہ میں تشریف لے گئے، اس وقت نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے گئے، دروازے کو کھولا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، تاریکی کے اندر اندھیرا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرہانہ دیکھا، ایک پتلا سا کمبل تھا اور نیچے بسترے کی جگہ کنکریاں تھیں، اور اوپر اوڑھنے کے لیے جو کمبل تھا وہ بھی دمشق اور شام کی سردی سے بچنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اے ابو درداء، جب میں نے آپ کو رقم بھجوائی فراہی کے لیے، وسعت کے لیے، تو آپ اپنی ضروریات زندگی کے لیے سامان خرید سکتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت ابو درداء ہزاروں کی طرح رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، آپ کو یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اتنی بات کی اور دونوں کی ہچکی باندھ گئی، اور حضرت ابو درداء نے کہا عمر آپ کو یاد ہے سرکار نے فرمایا کہ مومن دنیا کے اندر اتنا سامان اٹھاتا ہے جس کو اٹھا کر وہ آخرت کی طرف آسانی سے سفر کر سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ پوری رات بیت گئی، حضرت ابو درداء اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات حضور کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بار بار سجدے کرتے ہیں، تو میں نے ان کے قریب جا کر ان سے گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اتنی بات کہی کہ میرے دوست ابو القاسم نے کہا۔ اس جملے پر ان کی ہچکی باندھ گئی، وہ زاروں کی طرح روتے رہے، آگے بات نہ کر سکے۔ پھر کہا کہ میرے دوست ابو القاسم نے کہا، پھر رونے لگ گئے۔ پھر جب اپنے آپ کو سنبھالا تو ایک حدیث بیان کی، احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا آپ کون ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اور نبی علیہ السلام کی یاد کے اندر وہ بیت المقدس میں تھے، مدینہ طیبہ سے دور، وہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے تھے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے فرمایا، غازی صاحب ایک روایت یہ بھی ہے وصال رسول کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے راستوں میں جا کر کتنی دیر کھڑے رہتے، صحابہ کرام پوچھتے تو آپ فرماتے کہ مجھے آج بھی یقین ہے سرکار ان راستوں سے تشریف لائیں گے۔ اتنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کس کرب سے گزرتے تھے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے وہاں آ جاتے جہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھ ان سے ملتے جہاں آپ کے قدمین پاک لگتے تھے، قدمین پاک لگتے تھے، ان کو ملنے کے بعد اپنے چہرے پر لگاتے تھے۔ سیدنا امام مالک، ان کا عشق اور محبت دیکھیں تو صحیح، بات تو یہی ہے کہ کل حبیبی یحب لقاء حبیبہ، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کے لیے محبوب کی لقاء سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں جب مدینہ منورہ پہنچتا ہوں اور اس کے میدانوں اور خالی جگہوں کو دیکھتا ہوں تو میں پھر ان میں اپنی سفید داڑھی مل مل کر خاک آلود کر لیتا ہوں۔ یہ چیز ہے محبت کی، اور جس مومن کے دل میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم نہ ہو، وہ جب ایمان کی حلاوت ہی نہیں پاتا۔ تو اس لیے جب مدینہ منورہ سے رخصت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا۔ کس طرح ممکن ہو کہ انسان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جہاں فرشتوں کی یہ تمنا ہے، 75,000 فرشتے صبح اور شام آ کر، اور جب انہیں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پہلے ہماری آخری اور پہلی باری ہے، جبریل امین علیہ السلام اللہ کے ہر نبی کے پاس، کسی کے پاس 1200 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 300 بار، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس لیے ہر وہ مسلمان جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جب ان در و دیوار سے جدا ہونے لگتا ہے
تو اس کو جب وہ وادیاں نظر آتی ہیں کہ اب یہ میں پتہ نہ معلوم میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے گی یا نہیں. وہ تو مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے بھی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے آنکھوں کے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہاں آئے ہیں, یہاں ریاض الجنہ. کیا کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہاں تو ہم خوشبو سب خوشبو بسی ہے. جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر صاحب سے فرمایا. جی وہی میرا اشارہ. جی غازی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی جدائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق, آپ کا ہجر, آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر, قاضی بنا کر بھیجا جا چیف جسٹس. جی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ان کو رخصت کرنے کے لیے, ان کو بھیجنے کے لیے سرکار خود ساتھ آئے. یہ ہمارا قریشی پڑھا کرتا ہے, لحاظ اختر حسین قریشی, دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو ہے پیدل سواری پہ غلام. سبحان اللہ. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے جہاں بہت سارے نصیحتیں فرمائی, ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ, اب جب تم لوٹ کر آؤ گے تو میری قبر یا میری مسجد کے قریب سے گزرو گے. اتنی بات سننا تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے, اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جدائی, آپ کا ہجر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ, تم یمن کی طرف جاؤ گے قاضی بن کر اور گورنر بن کر, لیکن یہ بات بھی ساتھ میں خوشخبری بھی لیتے جاؤ کہ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو وہ میرے قریب رہے گا. اور وہی ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے لوٹ کر آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے, وہ آپ کی قبر پر گئے اور زاروں کے تار رونے لگے. حقیقت یہ ہے غازی صاحب کہ وہ صحابہ کرام کی کیفیات جو ہجر رسول میں ان کی کیفیات تھی, ان کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور انسان تصور نہیں کر سکتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نوفل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے کے لیے گیا, کھانے کا وقت ہوا, دسترخوان بچھایا گیا, ایک گوشت کا پیالہ تھا جو سامنے رکھا گیا, لیکن لقمہ اٹھاتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے, اور زاروں کی تار روتے ہوئے اس کھانے کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور آنسوؤں کی جڑی لگی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت دنیا سے سال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے جو کی روٹی بھی کبھی سیر ہو کر نہیں کھائی, تو میں نے یہ کھانا دیکھا تو رو پڑا. اس کے بعد جو جملہ انہوں نے کہا اے نوفل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد اب زندہ رہنے میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی اب زندگی میں. اور یہی دیکھیں آپ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے آنکھوں کے لیے دعا مانگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ آنکھیں تھی اس لیے کہ حضور کا حسن و جمال دیکھا جائے, تو اب ان آنکھوں کا کیا فائدہ. تو یہ جو صحابہ کرام کی کیفیات تھی, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, حضرت صہیب رومی اپنا سارا مال وہاں زمین کے اندر دفن کر کے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے, اور کہا گیا کہ دو ہی راستے ہیں, یا موت ہے یا آپ واپس چلے جائیں. فرمایا میرے لیے بھی دو ہی راستے ہیں, یا مر جاؤں گا یا مدینہ طیبہ حضور کے قدموں میں پہنچوں گا. اور اس کے بعد غازی صاحب دیکھیے کہ جب مشرکین نے ان کا راستہ چھوڑا تو تاریخ نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت صہیب رومی بھاگتے ہوئے جا رہے تھے, دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضور کے دیدار کے شوق نے اس قدر وارفتگی کی کیفیت ان پر طاری کی, انہیں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوا, اور بھاگتے ہوئے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچے. تو حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد, پردہ کرنے کے بعد, جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ کیفیات تھیں, ان کیفیات کو بیان کرتے ہوئے حضرت حماد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ اس روایت کو بیان کرتے اور ان کیفیات کو بیان کرتے جو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی کیفیات تھی, تو حضرت ثابت اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی اور ان کی پسلیاں آپس میں مل جاتی, اس قدر ان پر کیفیت طاری ہوتی اور وہ حضور کو یاد کر کے روتے. تو اس لیے صحابہ کرام ہوں, تابعین ہوں, اور آج تک, آج دیکھیے کم و بیش 1450 سال گزر گئے, نبی علیہ السلام کی وہ یاد, وہ تڑپ, یہی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, مجھے رشک آتے ان لوگوں کے ایمان پر جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, پھر بھی وہ میری یاد کے اندر تڑپیں گے, آرزو کریں گے ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے, اور کاش ہم چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی مثالیں ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں. ہم تو ایک امام مالک کی باتیں سنائیں نا, آپ نے شروع کی, پھر وہ مکمل نہیں ہوئی کہ پاؤں میں ساری عمر
احترام مدینہ میں ساری میں جوتا نہیں پہنا، سواری پر سوار نہیں ہوئے، اونٹ اپنے ایک ہی حج کیا، مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے کہ مجھے کہیں موت باہر نہ آ جائے۔ رفع حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے نکلتے تھے تو شاگردوں سے کہتے تھے خدا نخواستہ اگر میں ایک قدم باہر ہوں میری موت ہو جائے، مجھے کھینچ کے اندر لے آنا مدینہ منورہ آخری سانس پہ۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ ایک تو حضرت خبیب تھے نا، جی ہاں، جب سولی پر لٹکایا گیا تو بعد صبح جا سنیہ دی شہر مدینہ میرا، مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب اج تیرا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پڑھیں وہ شعر، بعد صبا ونج شہر مدینے دیہی سنیہ میرا، مکے والیاں سولی دیتا یار خبیب اج تیرا، اس گلوں اے پھائے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر کلمہ کو، جس نے بھی کلمہ طیبہ صدق کے دل سے پڑھا ہے وہ فدا ہے۔ اور فدائیت کی جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور دوسرے علاقوں میں بھی، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے جامی جانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، کس طرح تڑپ رہے ہیں مصر میں، کیا عالم ہے کہ ہمت نہیں پا رہے کہ میں جاؤں، لیکن جب ہمت ملی اور حوصلہ رکھ کر حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں اپنا دل بھیجا کرتا تھا، آج میں آیا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں آپ کو دیکھ بھی لیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ علماء نے لکھا وہ سب روح بھیجا کرتا تھا، اور آج میں حاضر ہوں، آپ کی اولاد پاک سے ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے آپ اپنا دست اقدس عطا فرما دیں۔ جب یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جامی کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، فرمایا یہ مجھ سے محبت کے اس مقام پر کھڑا ہے، اس کا دل میری محبت میں بریاں ہے، اور اس حد تک چلا گیا ہے کہ اگر یہ میرے روضہ عطر پر آ گیا تو مجھے باہر نکل کر اس کو گلے لگانا پڑے گا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ سعدی کہتے ہیں زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، من اکثر حبہ فاکثر ذکرہ۔ محبت کا یہ عالم انسان کو دین و دنیا کی سعادتیں ملتی ہی اسی در سے۔ اپنا میرا وہ بڑا سادہ سا شعر ہے کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر و محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طیبہ سے لوٹنا، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی۔ یہی چیز ہے جی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، لگتا ہے جیسے روح ہی بدن سے گزر گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بی بی آ کے فریاد کر رہی تھی، اکشفی لی عن قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی قبر مبارک پہ جو چادر ہے یہ اٹھائیے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ تو جب زیارت کی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں زیارت کرتے کرتے ہی رونے لگیں، فبکت حتی ماتت، روتے روتے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اسی قبر مبارک پہ، روضہ رسول اقدس پہ۔ کیا عشق ہے، دیکھیں کہ بھائی صاحب حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب، آپ جب وہاں پہ گئے تو آپ نے اپنے ناخن اتارے اور بال، اور اتار کے جنت البقیع میں دفن کر دیے، اور روضہ رسول کریم پہ آ کے عرض کی آقا آپ کا فرمان ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور مجھے موت تو نہ آ سکی، لیکن حضور یہ میرے جسم کا تھوڑا سا حصہ یہاں پہ ہے، آپ اتنی سی بھی سفارش کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ پیر منظور احمد شاہ صاحب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ مدینہ، تو اس میں ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا تھا تو ایک بڑھیا ضعیف مجذوبہ لاٹھی ٹیک کے روضہ اقدس کو دیکھ رہی ہوتی تھی باہر کھڑی۔ تو جب آخری دن میں جدا ہوا تو میں رونے لگا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کمال کر دیا، ہم یہاں فوت تو نہیں ہو سکے، آپ نے تو یہاں دو جنتیں رکھی ہیں، ایک ریاض الجنہ اور ایک جنت البقیع۔ یہ کہنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو باہر گلی کی نکر پہ وہ بی بی اسی طرح لاٹھی ٹیکے کھڑی تھی مجذوبہ، تو مجھے کہنے لگی تعال یا بنیا، میرے بیٹے ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ میرے بیٹے تم نے یہ کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نہیں جانتے ان اللہ حی و نبیہ حی، اللہ بھی زندہ ہے، اس کا حبیب بھی زندہ ہے، ان اللہ جمیل و نبیہ جمیل،
رب بھی سونا ہے اور اس کا حبیب بھی سونا ہے۔ میں نے کہا اماں جی یہ میرا عقیدہ ہے۔ تو کہا لماذا انت قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ جنتان انت لا تعلم ان المدینۃ کلھا جنت الفردوس۔ تو نے حضور سے یہ کیوں دل میں کہا تھا کہ مدینے میں آپ نے 2 جنتیں رکھی ہیں، جنت البقیع اور ریاض الجنات؟ تمہیں نہیں پتہ مدینہ تو سارے کا سارا ہی جنت الفردوس کی برکت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ وسوسوں سے نجات کے لیے نسخہ ہے، جو شخص روزانہ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھے انشاءاللہ وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو اول و آخر پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآنی تعلیمات کو سمجھو کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ اور دلوں کی بہار ہے۔ جی قریشی صاحب۔ شہر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاشق روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے عاشق روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، ایسے جلووں پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے
ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون جائے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ